السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الانبیاء میں، اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیا کیا مزید برآں یعقوب اور سب کو نیک بخت کیا، اور ان کو پیشوا بنایا کہ ہماری حکومت سے ہدایت کرتے تھے، اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا، اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ اور لوط کا قصہ یاد کرو جب ہم نے ان کو حکم دیا، یعنی حکمت نبوت اور علم بخشا، اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے نکالا، بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے، اور اپنی رحمت کے سائے میں داخل کیا، کچھ شک نہیں کہ وہ نیک بندوں میں سے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑا اور الوداع کیا، اور آپ کی بیوی بانجھ تھی، ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہ ہوا، اور اپنی کوئی اولاد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہ تھی، صرف آپ کے بھتیجے لوط بن ہارون بن عزر تھے۔ اس ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نیک اولاد عطا فرمائی، اور آپ کی اولاد میں نبوت و کتاب جاری فرمائی۔ آپ کے بعد جتنے بھی نبی آئے اور آپ ہی کی اولاد میں سے تھے، اور اس کے بعد جس نبی پر کتاب اللہ نے نازل فرمائی وہ بھی آپ کی اولاد اور نسل میں سے تھا۔ یہ اللہ کا آپ پر خاص انعام و فضل تھا، اور یہ اس لیے تھا کہ آپ نے اپنے علاقے اور اہل عیال اور رشتہ دار کو صرف اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑا، اور ایسے علاقے میں چلے گئے جہاں وہ آسانی سے اللہ کی عبادت کر سکیں اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کی توحید و عبادت کی دعوت دے سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس ملک کی طرف ہجرت کی، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت ابی بن قعب اور قتادہ اور ابو العالیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ یہ سرزمین شام ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس زمین کی طرف جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ اوفی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کی ہے کہ وہ سرزمین مکہ ہے۔ ان کا فرمان ہے کہ کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا سورۃ ال عمران میں، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا تھا وہی جو مکہ میں ہے بابرکت، اور جہاں والوں کے لیے موجب ہدایت۔ حضرت کعب احبار کا فرمان ہے کہ وہ حران کا علاقہ ہے، اور وہ یہ بات ہم اہل کتاب کے حوالے سے پہلے نقل کر آئے ہیں۔ سرزمین بابل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان چند آدمیوں کے ساتھ روانہ ہوئے، اپنے بھتیجے لوط، بھائی ناہور، اہلیہ محترمہ حضرت سارہ اور بھائی کی بیوی ملکہ، یہ لوگ ہم سفر تھے اور حران کے مقام پر ٹھہر گئے۔ آپ کے والد صارخ کا انتقال یہیں پر ہوا۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام ملک شام کی طرف گئے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات بادشاہ حران کی بیٹی سارہ سے ہوئی، جو اپنی قوم پر ان کے دین کے بارے میں طعن و تشنیع کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے اس شرط پر شادی کر لی کہ وہ دوسرے شادی کر کے اس کو غیرت میں نہیں ڈالیں گے۔ یہ روایت غریب ہے۔ مشہور یہ ہے کہ سارہ آپ کے چچا حران کی بیٹی ہے، جس کی طرف حران کا علاقہ منسوب ہے، اور جن لوگوں کا گمان ہے کہ سارہ آپ کے بھائی حران کی بیٹی ہے اور لوط علیہ السلام کی بہن ہے، تو یہ بات بے بنیاد اور بے اصل ہے، اور قرآن اور قرین قیاس بھی نہیں ہے۔ یہ قول سہلی نے قطیع اور تفاش سے نقل کیا ہے، اور جن لوگوں نے کہا کہ آپ نے اپنے بھتیجی سے شادی فرمائی، یہ ان کی شریعت میں جائز اور مباح تھا، اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر اس کو کسی دور میں تسلیم کر لیا جائے، جیسے کہ علماء یہود سے منقول ہے،
تو انبیاء علیہ السلام ایسا نہیں کر سکتے۔ واللہ عالم۔